وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ملاقات میں آرمی چیف اسحاق ڈار اور مریم نواز بھی موجود تھیں۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، سعودی ولی عہد سے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ مضبوط دو طرفہ تعلقات باہمی اقتصادی شراکت میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ اور یوکرین میں امن کے لیے سعودی کردار قابل ستائش قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد الفلاح اور سعودی جوائنٹ ٹاسک فورس برائے اقتصادی امور کے سربراہ نے بھی ملاقات کی۔ پاکستان میں مزید سعودی سرمایہ کاری لانے اور اہم شعبوں میں اقدامات تیز کرنے پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم نے SIFC کے تحت کاروباری مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس میں 795 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,18,769 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس نے 1,19,000 کی نفسیاتی حد عبور کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار اطمینان، کہا سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کی مثبت سمت حکومتی معاشی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے۔ بہتر معاشی اشاریے اور کاروباری ماحول معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ممکن ہوا۔ حکومت کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے تمام سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ پاکستان پر ویزا پابندیوں کی خبروں میں سچائی نہیں، امریکی محکمہ خارجہ بھی اسے قیاس آرائی قرار دے چکا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی پریس بریفنگ، کہا اسرائیل سے متعلق پاکستان کی پالیسی نہیں بدلی، پاکستانیوں کے اسرائیل جانے سے متعلق کوئی معلومات نہیں، تفصیلات جمع کر رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال تشویشناک ہے، افغان حکام سے مسلسل کہہ رہے ہیں ان عناصر کے خلاف کارروائی کریں۔ بھارت نے جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت نہیں کی، اس کا پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونا واضح ہے۔ افغان مہاجرین کی ملک بدری کی ڈیڈ لائن برقرار ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ I'm not going to comment on the internal frameworks of another country, and it's a lot's going on, right? Regarding his intentions and actions, you can reach out to the White House. امریکی محکمہ خارجہ کا بانی PTI سے متعلق تبصرے سے انکار۔ ترجمان ٹیمی بروس نے کہا دوسرے ملک کے اندرونی معاملات پر بات نہیں کریں گے، آپ چاہیں تو وائٹ ہاؤس سے پوچھ لیں۔ دہشت گردوں کے پیٹرن ان چیف بانی PTI، وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی پریس کانفرنس، کہا بانی نے ایک ہفتے بعد جعفر ایکسپریس حملے کی مذمت کی اور اسے اداروں کی ناکامی کہا۔ PTI والے دہشت گردوں کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے تو دوست بن کر بھی کھڑے نہ ہوں۔ PTI دور میں دہشت گردوں کو لا کر بسایا گیا۔ گنڈاپور نے ایک میٹنگ میں افسروں سے کہا ہمیں کچھ نہیں کرنا، TTP سے لڑتے لڑتے ANP اور PP ختم ہو گئے۔ KP سے آنے والی آواز آپ کی حب الوطنی پر سوال اٹھاتی ہے۔ نئے آپریشن کا شوشہ چھوڑنا صرف کنفیوژن پھیلانے کے لیے ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں کسی نئے آپریشن کی بات نہیں ہوئی۔ نیشنل ایکشن پلان پر منوعن عمل درآمد کرایا جائے گا۔ یہ جنگ جیتنے کے لیے لڑی جا رہی ہے، دہشت گرد پسپا ہوں گے اور چیزیں بہتر ہوں گی۔ سر یہ اچھے تعلقات صرف سلام دعا کی اکٹھے ہو جائیں گے، کیوں نہیں ہو رہے؟ ضرور ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے۔ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایون کوریڈور میں بھی نہ ملے۔ نہیں، کوریڈور میں اچھے طریقے سے ٹھیک ہے، ملاقات ہوگی یا راہ چلتے۔ آپ کی فرمائیں۔ پارلیمنٹ کی راہداری میں بیرسٹر گوہر اور خواجہ آصف کی ملاقات، مصافحہ اور کہے صحافیوں نے سوال کیا آپ کے اچھے تعلقات سلام دعا کی حد تک کیوں؟ ملک کے لیے بھی ہونے چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوریڈور میں بھی نہ ملیں، ہم پہلے ہی کہہ چکے دہشت گردی کے خلاف اتفاق ہونا چاہیے۔ خواجہ آصف نے کہا ملک کے لیے اچھے تعلقات ضرور ہونے چاہیے، ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف اتفاق ہونا چاہیے۔
یہ حکومت کی سنجیدگی کا علم ہے کہ اجلاس بلائے جا رہے ہیں، خرچے ہو رہے ہیں، لیکن حکومت خود اس اسمبلی کو جو ہے نا سنجیدہ نہیں دے رہی. ماشاءاللہ انہوں نے تو وزراء کی فوج دفر موج جو ہے نا بھرتی کی ہے، اور اس کی کارکردگی یہ ہے کہ اس سے ایک اسمبلی بھی نہیں چلائی جا سکتی. وزیروں کی بھر مار ہے، اجلاس نہیں چلا سکتے. یہ لوگ عیاشی کے لیے اسمبلی استعمال کر رہے ہیں. پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں قومی اسمبلی اجلاس میں کوئی متعلقہ وزیر نہیں تھا، یہ تو ہماری بانی سے ملاقات تک نہ کرا سکے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ان پر ٹرک سے بسکٹ چوری کرنے کا الزام لگایا گیا. بہت سے ساتھی بوگس مقدمات میں جیل کاٹ رہے ہیں. قومی سلامتی اجلاس سے قبل بانی سے ملاقات کرانے کا کہا تھا. حکومت کے پاس اتنا اختیار نہیں کہ بانی سے ملاقات کرا دے. ایم کیو ایم کا حکومت چھوڑنے کا انتباہ. وفاقی وزیر سعودی عرب سے متحرک. احسن اقبال کا ایم کیو ایم رہنماؤں کے ساتھ ویڈیو لنک پر اجلاس. ایک ہفتے کے دوران فنڈز کی فراہمی کی یقین دہانی کرا دی. احسن اقبال نے میٹنگ کے دوران ہی متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کر دی. کہا فنڈز کی فراہمی اور ترقیاتی کاموں کی جلد تکمیل کو یقینی بنایا جائے گا. ایم کیو ایم پریشان نہ ہو، کراچی کی ترقی ہمارا بھی مشن ہے. زنائی کا کہنا ہے امین الحق نے عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں اپنے آپشن وفاقی وزیر کو بتا دیے. پاکستان مخالف پروپیگنڈا. پی ٹی آئی اور غیر ملکی لابیز میں گٹھ جوڑ کا انکشاف. پارٹی قیادت کے قریبی رشتہ دار بھی ریاست دشمن سرگرمیوں میں ملوث نکلے. جے آئی ٹی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی افراد سے دوران تفتیش اشتعال انگیز مواد اکٹھا کیا ہے جو ریاست مخالف سرگرمیوں اور پروپیگنڈے کا ثبوت ہے. غیر ملکی لابیز پی ٹی آئی قیادت سے مل کر پروپیگنڈا مہم کنٹرول کر رہی ہیں. پروپیگنڈا مہم کے لیے مالی اعانت بھی پی ٹی آئی قیادت کے ذریعے کی جا رہی ہے. جے آئی ٹی نے بانی پی ٹی آئی کی بہن سمیت 17 افراد کو کل دوبارہ طلب کر لیا. علیمہ خانم گزشتہ روز بھی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئی تھی. کراچی والوں کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی کا امکان. کے الیکٹرک کی 4 روپے 84 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ. نیپرا میں جنوری کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست پر سماعت. نیپرا اتھارٹی اعداد و شمار کا جائزہ لے کر فیصلہ جاری کرے گی. کراچی کی ماڈل کالونی میں زمین سے آگ نکلنے لگی. گیس لیکیج کے باعث آگ بھڑکی. گزشتہ روز کے واقعے کی فوٹیج سامنے آ گئی. راہگیر کے جلتی تیلی یا سگریٹ پھینکنے سے اچانک آگ لگ گئی. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے گلی میں کھدائی کر کے نئی گیس لائن بچھائی گئی تھی.